یہ وہ بیعت ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے موقع پر اپنے اصحاب سے بیعت کی۔ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے حضور تشریف فرما ہے، اور آپ نے جب یہ بیعت لی تو قرآن کریم میں اس واقعے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ محبوب اللہ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اس درخت کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے تمام اصحاب سے بیعت کی۔ اس بات کی خبر جب مشرکین تک پہنچی تو ان کے ہاں ایک تشویش شروع ہو گئی کہ جس کو ہم سفیر بنا کے بھیجتے ہیں، ہم اپنا بنا کے بھیجتے ہیں، وہ ان کا بن کے آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو سمجھانے جاؤ، وہ آ کے ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عجب معاملہ ہو گیا۔ پھر جب انہیں یہ خبر ملی کہ وہاں تو 1400 اصحاب نے بیعت کر لی کہ ہم مر جائیں گے لیکن یہاں سے واپس بغیر بدلہ لیے نہیں جائیں گے، تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ اب ہمارے ہاتھ سے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے سہیل بن عمرو کو چند اور افراد کے ہمراہ بھیجا کہ آپ جا کر ان سے صلح کریں۔ اب بڑی مشکل سے قریش مکہ صلح کے لیے آمادہ ہوئے، کیونکہ انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر ہم صلح نہیں کرتے اور کوئی لڑائی ہوتی ہے تو قبائل جو ہے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ اب انہیں فیس سیونگ چاہیے تھی، جو ہمارے یہاں ایک بات کی جاتی ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ اب ان میں دم خم نہیں ہے، لیکن انہیں کوئی فیس سیونگ چاہیے، کہ انہیں کوئی سیف راستہ چاہیے نکلنے کا۔ تو آپ نے کہا کہ مذاکرات کے لیے جب سہیل بن عمرو کو دیکھا آتے ہوئے تو حضور نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا سہیل آ رہا ہے، معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سہیل کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ آسانی کی، سہل کی۔ اچھا، ایک بڑی لطیف بات ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ حضور نے سہیل بن عمرو جب آنے لگا تو اس کے نام سے اچھا شگون نکالا، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھیے نام کے اثرات کیا ہیں۔ اور ایک راز بتاؤں آپ کو، یہ بڑا گہرا راز ہے۔ آپ کا جو نام ہے وہ صفات اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی نام سہیل ہے اور وہ آسانیاں بانٹنے والا بن جائے، اس میں با مسمہ ہو جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی بندے کا نام قاسم ہے اور وہ تقسیم کرنے والا بن جائے، بندے کا نام عابد ہے اور وہ عبادت کرنے والا بن جائے، اپنے نام کے ساتھ اگر وہ سنکرونائز ہو جائے، اس میں با مسمہ ہو جائے، تو دیکھیے گا اس کا کام بن جائے گا۔ بہت گہرائی ہے اس کے اندر۔ اپنے نام کو سمجھیں، اس کے معنی سمجھیں، اور اپنے نام کو عزت دیں، اور اپنے نام کی ہر جگہ لاج رکھیں۔ تو اپنے نام کو بھی سمجھا کریں، میرا نام کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور میرا کردار کیا ہے۔ اپنے کردار کو اپنے نام کے ساتھ جوڑیں، قریب کریں، تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ جب وہ شخص آیا، آ کر بیٹھا، اور اس نے بیٹھتے ہی ایک بات کہی کہ ہمارے کچھ نوجوانوں سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ کیا خوبصورت بات! یعنی بیٹھتے ہی اس نے یہ کہا کہ کچھ نوجوانوں نے آپ پر تیر چلائے، آپ لوگوں کو تنگ کیا، رات کی تاریکی میں آپ پہ حملہ کیا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، سب سے پہلی بات۔ پھر اس نے کہا، سہیل بن عمرو نے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، جن نوجوانوں کو، جن لوگوں کو آپ نے جو آپ پر حملہ کرنے آئے تھے آپ نے گرفتار کیا ہوا، ان کو رہا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بات مناسب ہے، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ جو لوگ تم نے ہمارے گرفتار کیے ہوئے ہیں تم انہیں چھوڑ دو، ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ سہیل کہنے لگا کہ یہ بات بہت مناسب ہے۔ قاصد بھیجا، حضرت عثمان غنی اور باقی احباب جو وہاں ان کی حراست میں تھے انہوں نے رہا کیا، اور مسلمانوں کے پاس جو مشرکین تھے ان کو مسلمانوں نے رہا کر دیا۔ اب یہ پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا۔ کبھی بھی کہیں ڈائیلاگ ہو، گفتگو ہو، تو اس میں جب دونوں فریق تھوڑا سا نرمی دکھاتے ہیں تو بات بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ میں کتنے میسیجز ہیں۔
اب اس کے بعد معاہدے کی طرف بات چلی. تو جب معاہدے کی طرف بات چلی تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معاہدہ لکھنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا معاہدہ لکھو. حضرت علی نے معاہدہ تحریر کرنا شروع کیا. سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے معاہدے پہ کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل کہنے لگا کہ یہ آپ رحمان اور رحیم جو لکھ رہے ہیں ہم تو نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے رحیم کیا ہے. ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے بسمک اللہم. عرب کے ہاں یہ تھا کہ بسمک اللہم. نے کہا بھائی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیں، آپ بسمک اللہم لکھیں. صحابہ نے کہا ہم تو نہیں مٹائیں گے. حضور نے فرمایا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح لکھ دو بسمک اللہم. مقصود تو اللہ کا نام لکھنا ہے تو لکھ دو. بات آگے چلے کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اتنا ہی آپ نے فرمایا تھا کہ سہیل نے پھر کہا کہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو پھر لڑائی کیا ہوگی؟ پھر لڑائی کیسی؟ ہماری لڑائی تو یہی ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. تو آپ جو لکھوا رہے ہیں کہ یہ تحریر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ نے لکھوائی ہے، اگر ہم آپ کو یہ مان لیں تو پھر اگر ہم آپ کو مانتے تو پھر مکے میں آپ کو روکتے، پھر تو ہم آپ کی راہ میں پھول بچھاتے، آپ کو ویلکم کرتے، آپ پر ایمان لاتے. ہم نہیں مانتے آپ کو. تو آپ لکھیں محمد بن عبداللہ. یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد بن عبداللہ کے درمیان یہ لکھیں. حضور نے فرمایا اے علی محمد الرسول اللہ مٹا دو اور اس کی جگہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں محمد بن عبداللہ لکھ دو. اب آگے بھی باب العلم ہے جن کے قلب و اذہان پر ہی یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہو، مطلب آنکھوں میں دل میں ہر جگہ یہی ہو، وہ کیسے مٹائیں؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں حضور میں تو آپ کا نام نامی اس میں گرامی مٹانے کی جرت نہیں کر سکتا. یہ نام لکھ تو سکتا ہوں لیکن اسے مٹا نہیں سکتا. حضور نے فرمایا کہاں لکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے مٹا کر فرمایا کہ یہاں محمد بن عبداللہ لکھو تاکہ بات آگے چلے. دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی بصیرت دیکھیے. حضور علیہ السلام نے کسی موقع پر بھی الجھنے کی، کیونکہ حضور صلح جو نرم خو، حضور کی مزاج میں ہی نرمی ہے. آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو آپ چاہتے تھے کہ ایک معاہدہ ہو اور معاملہ آگے کی طرف جائے. اب دیکھیں مشرکین نے جو تیسری بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے اور واپس مدینے لوٹ جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ مدینے سے احرام پہن کر 1400 افراد آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور 20 دن گزر گئے. مطلب اتنی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد ان سے یہ کہا جائے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ بغیر عمرہ کیے، تو یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ان کی یہ بات بھی مان لی. فرمایا علی لکھو، یہ لکھو کہ ہم اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں. صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی، کیونکہ وہ تو مطلب ایک آدمی جب گھر سے ہی تیار ہو کے آیا کہ حضور کے ساتھ عمرہ کریں گے، اور میرے حضور سچے رسول رب کا گھر ہے، اور یہ مشرکین کون ہوتے ہیں روکنے والے. اب انہوں نے دوسری شرط لکھی، وہ یہ تھی کہ آئندہ سال آپ بھلے آ جائیں، آئندہ سال آپ آئیں عمرہ کریں 3 دن یہاں رکیں اور واپس چلے جائیں، مگر شرط یہ ہوگی کہ اسلحہ اپنے ساتھ لے کر آپ نہیں آئیں گے. ایک ایک تلوار اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. وہ عرب کا ایک کلچر تھا کہ سفر میں وہ ایک تلوار ساتھ رکھتے تھے. ایک تلوار رکھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ نیام کے اندر رکھیں گے، اوپن نہیں رکھ سکتے. وہ بھی نیام میں رکھیں گے اور نیام کو بھی اپنے بیگ میں رکھیں گے. جو سامان جہاں رکھیں گے اسی میں تلواریں بھی آپ کی وہیں ہوں گی، ہاتھ میں بھی نہیں ہوں گی. یہ شرط ہے ہماری. آئندہ سال آپ آئیں گے تو اس طریقے سے آئیں گے.
حضور علیہ السلام نے ان کی یہ شرط بھی قبول فرما لی۔ اب 3 باتیں ہو گئیں، 6 شرائط ہوئی۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مکے میں رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے، لیکن جو مسلمان مکے میں پہلے سے موجود ہیں وہ اگر مدینے جانا چاہیں تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ 5ویں شرط انہوں نے یہ رکھی جو بہت ہی زیادہ سخت تھی، وہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے تو اس کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے بھاگ کر مکہ چلا آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ کیسی شرط ہے کہ کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر، ظاہر بھاگے گا کیوں؟ کیونکہ وہاں تکلیفیں دی جاتی تھیں، اذیتیں دی جاتی تھیں، تو وہ بھاگ کر اگر مدینے چلا گیا تو آپ کو وہ ہمیں واپس کرنا ہوگا۔ یہ معاہدہ 10 سال کا ہے، ہمیں واپس کرنا ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس سے اگر کوئی بھاگ کر، کوئی جرم کر کے، کوئی کام کر کے وہاں سے بھاگ کے ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں۔ کیسا معاہدہ! صحابہ کرام تو غصے میں آ گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے بڑے تحمل سے یہ بات سنی اور فرمایا کہ اس بات کو بھی تحریر کر دو، منظور۔ آخری بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ عرب کے دیگر قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، یعنی قریش مکہ کے ساتھ جانا چاہیں یا مسلمانوں کی طرف، اب وہ آزاد ہیں، اب کسی کو پابندی نہیں۔ جو قبیلہ آپ کے ساتھ جانا چاہے، آپ سے اتحاد کرنا چاہے، وہ آپ کا اتحادی ہوگا، اور جو ہمارے ساتھ رہنا چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب جب معاہدہ تحریر ہوا، ابھی لکھا جا رہا ہے، ابھی اس پہ مہر نہیں لگی، سائن نہیں ہوئے، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آ گئے، وہ مکے میں قید تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان حدیبیہ میں ہیں تو انہوں نے کسی طریقے سے زنجیریں توڑی اور وہ گرتے پڑتے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچ گئے اور آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور میں نے بڑے ظلم سہے ہیں، بس میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ ہمیں اپنے ہمراہ مدینے لے جائیں۔ تو مشرکین کا جو وفد تھا اس میں جو سہیل بن عمرو تھا، ابو جندل انہی کے بیٹے تھے، انہی کے بیٹے تھے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ لکھوایا ہے کہ بندہ بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا، آپ واپس کریں گے، تو پہلے انہیں آپ ہمارے حوالے کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی دستخط نہیں ہوئے، ابھی معاہدے پر، تو اس لیے جب تک دستخط نہیں ہوئے تو یہ ان سے پہلے آ گئے ہیں، تو یہ تو مستثنا ہے اس سے۔ تو سہیل بن عمرو کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم اس بات ہی نہیں کرتے معاہدے کی، یہی معاہدہ ختم کرتے، آپ یہ ہمیں ہمارے حوالے کریں۔ وہ ضد پر اڑ گئے۔ میرے حضور نے اس وقت بھی دور اندیشی سے اور بصیرت آقا کریم علیہ السلام کی، سبحان اللہ، آپ نے ابو جندل کو بلایا اور فرمایا ابو جندل صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ ہم چونکہ معاہدہ کر چکے ہیں، تمہیں واپس کرنا، مسلمان اپنے عہد اور اپنے وعدے کی ہمیشہ پاسداری کرتا ہے۔ 1400 اصحاب ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان اس حالت میں ہمارے پاس آیا کہ حضرت ابو جندل کہنے لگے حضور میرے یہ زخم تو دیکھیں، میری یہ تکلیفیں تو دیکھیں۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے ابو جندل کو جب سمجھایا، انہیں تسلی دی، ان کے لیے دعا کی، تو ان کا دل کو چین آ گیا، اطمینان آ گیا، اور یہ یوں معاہدہ جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس میں یہ باتیں بھی شامل تھیں کہ 10 سال تک یہ معاہدہ قائم رہے گا، اور اس میں آزادانہ دونوں طرف لوگ آ جا سکتے ہیں، صرف وہ بندہ نہیں جا سکتا کہ جو بھاگ کے جائے، باقی لوگ آ جا سکتے ہیں۔
اور یہاں دو باتیں میں ضرور اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں ایک میسیج تو یہ ہے کہ یہی معاہدہ جو ہے وہ آگے چل کر فتح مکہ کا سبب بنا. یعنی قرآن کریم میں جب حضور علیہ السلام واپس آنے لگے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہی جو ایگریمنٹ جو تھا وہ قریش مکہ کے گلے پڑ گیا، اور بعد میں انہوں نے معافیاں مانگ کر ان کی شکیں ختم کروائیں، اور مسلمانوں کو کیسے فتح ہوئی، کیسے معاملات مسلمانوں کے حق میں ہوئے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور، وہ یہ کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو کہیں پر فیملی میٹرز ہوتے ہیں، بزنس کے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کہیں بیٹھ کر یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس وقت بندہ جو ہے نا وہ ذرا جذباتی ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرا حق مارا جا رہا ہے، مجھ سے یہ کیوں لیا جا رہا ہے. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا بھئی، ہر بندہ ہے، ظاہر ہے کہ کوئی کاروبار کر رہا ہے کہیں، تو کہیں نہ کہیں بٹھا کر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. صلح حدیبیہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ دور اندیشی سے کام لو اور صبر سے کام لو. جو صبر کرے گا، جو دور اندیشی سے کام لے گا، وہ کامیاب ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے، جو کس کھاتا ہے نا وہی رس بھی کھاتا ہے. آخری بات کر کے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور بہت اہم میسیج ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت. وہ یہ ہے کہ کیسے یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں ہوا. بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ساری شکیں جو ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، ایسا ہی صحابہ کو غصہ بھی اسی بات پہ تھا، لیکن اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی فتح ہے، فتح کا دروازہ ہے صلح حدیبیہ. کیونکہ معاہدہ ہمیشہ دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے. اس سے پہلے تک تو قریش بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، وہ مسلمانوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. آج انہی مسلمانوں کے ساتھ جن کو انہوں نے اپنے وطن سے نکالا تھا، آج ان کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی جو حیثیت تھی اس کو انہوں نے تسلیم کیا. اور ایک بات یاد رکھیے، ٹیبل پہ اس وقت لوگ آ کر بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ کہ جب وہ آپ کی طاقت اور پاور دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے کوئی بھی نہیں آتا. بھائی جو کمزور ہے اس سے وہ کیوں معاہدہ کریں گے، اس کو تو ویسے ہی رونتے ہوئے وہ چلے جائیں گے. معاہدہ ہمیشہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس طاقت ہو. بعض لوگوں نے یہ بات لکھی کہ صلح حدیبیہ ہی سب کچھ ہے، یعنی صلح ہی اسلام میں ہے. ایسا نہیں. جہاد اپنی جگہ ہے، طاقت اپنی جگہ ہے، پاور اپنی جگہ ہے. جب تک مسلمانوں نے پاور نہیں دکھائی تھی کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. کبھی مسلمان حبشہ جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، لیکن جب مسلمانوں نے اپنی پاور دکھا دی تو اس کے بعد آج بھی یہی طریقہ ہے کہ جتنے صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، جتنے اشرافیاں ہیں، جتنا بدماش ہے طبقہ ہے، وہ اس وقت تک کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے جب تک وہ اگلا بندہ اپنی پاور شو نہ کر، طاقت شو نہ کر. تو مسلمانوں نے اپنی طاقت اور پاور دکھائی اور پھر اس کے بعد تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے کے لوگ مدینے آنے لگے اور مدینے کے لوگ تجارت کرنے کے لیے مکے جانے لگے. اب جو لوگ آئے انہوں نے مسلمانوں کا جب کردار دیکھا، اللہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، آج ان کی بیٹی آتی ہے تو یہ کھڑے ہو کر چادر بچھا رہے ہیں. یہ تو وہی لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، آج یہ یتیموں کو سر پر بٹھائے ہوئے ان کا خیال. یہ غلاموں کو مارتے تھے، آج غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. کیسے لوگ ہیں یہ؟ انہوں نے کردار دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، نہ ظلم ہونے دیتے، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں. مسلمانوں کا کردار دیکھتے ہوئے چلے گئے. پھر جب وہ مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری گفتگو سنتے تھے، اللہ، اب تک تو وہ لڑائی کرتے رہے نا، دور سے دیکھتے تھے. جب وہ قریب آئے اور آ کر دیکھا اور حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، حضور کا یہ رنگ بھی انہوں نے دیکھا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے.
13 سالہ مکی زندگی اور 6 سال یہ صلح حدیبیہ تک کتنے بنتے ہیں؟ 19 سال. 19 سال میں جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سے زیادہ لوگ 2 سالوں میں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے. اتنی بڑی تعداد اسلام لے کر آئی. کس بات پر؟ صرف مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کردار ہے مسلمانوں کا، آج ہم غیر مسلموں سے متاثر ہیں. آگے تو بیٹھ کر امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ ہلاک ہوں، اور پیچھے بچے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہیں کے ممالک کا ہمارا ویزا لگ جائے. سارے ہم ان سے متاثر ہیں. ہم ان کو کیا متاثر کریں گے؟ ہم جو ٹک ٹاک پہ دکھا رہے ہیں ان کو ہم کیا متاثر کریں گے؟ ہم خود متاثر ہو رہے ہیں. آج ہر ایک مسلمان جو ہے وہ ان سے مرعوب ہے. کہاں وہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہے تھے. آج ہم کیا کردار دکھائیں، کیا بات بتائیں؟ ہمارے دین میں ہے کہ ملاوٹ نہ کرو. آج کوئی خالص چیز اپنے ہاں دکھا دیں. لکھا ہوتا ہے خالص شہد. مطلب یہ لکھنے کی ضرورت کیوں نوبت پیش آئی؟ اور لکھنے کے باوجود بھی خالص نہیں ہوتا. جعلی دوائیاں ہم بیچتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم دنیا کو کیا بتائیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، پر اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے. تعلیمات ہم کیا کسی کو آج بتائیں گے؟ ورنہ یقین کریں یہ سوشل میڈیا، یہ آج کا جو دور ہے اتنا زبردست دور ہے کہ اس میں ان کے گھروں تک ہماری رسائی ہے. اپنا پیغام ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم کیا دکھاتے ہیں؟ سوشل میڈیا ہمارا کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے؟ اور جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ آپس کے اختلافات میں لگا ہوا ہے. یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، یہ رافضی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہم یہی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے. دنیا کو اسلام کا کیا میسج دیں؟ کلندر لاہوری نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دین ہمارا ہے ایسا کوئی دین بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. جو ہمارا کردار ہے وہ اتنا گھنونا ہے کہ ہمیں خود گھن آتی ہے اس کو. یہاں ہم ایک ہمارے دوست ہیں، فیکٹری والے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا آپ بزنس کن کے ساتھ کرتے ہیں؟ سندھ میں ان کا کاروبار ہے. کہہ رہے ہیں ہم بنیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ جو بنیے ہیں ان سے بزنس کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ پیسے میں کھرے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتے. ایک ہمارے دوست ہیں یورپ میں، وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک گاڑی خریدنی تھی تو میں نے ایک بندے سے پوچھا، وہ وہیں کا تھا. اس نے کہا کہ گاڑی خریدنی ہو تو کبھی مسلمان سے نہیں خریدنا، یہاں پاکستانیوں سے تو بالکل بھی نہیں خریدنا، ایشین سے بھی نہیں خریدنا، چیٹ کریں گے. تو ہم یہاں کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پیسے کھا تو نہیں جائے گا. مسلمان ہیں اور ہم ڈر رہے ہوتے ہیں یار پیسے لے کے بھاگ تو نہیں جائے گا. یہ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ جو الصادق اور امین ہیں ان کے امتی ہو کر ہم آج نہ ہمارے پاس سچ ہے نہ امانت داری ہے. اگر یہ 2 چیزیں آج بھی ہم اپنا لیں، نہ دنیا پہ حکومت کرنا شروع ہو جائیں. ایک صداقت، ایک امانت، یہی وہ وصف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر، ان کی سیرہ مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.